खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस व मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसका 10वां बाब 37वीं से 42वीं आयत मुक़द्दसा। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों को ये हिदायत की कि जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी स्लीब ना उठाए और मेरे पीछे ना होले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। जो कोई रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को वो सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। इंजील पाक के वसीला से हम सबकी हिदायत मुआफ़ की जाए। मसीह खुदा मज़ीज़ मोमिनीन, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 13वें इतवार की इबादत में शरीक हैं, और आज की तिलावतें हमें दावत देती हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दें, अवलीन तरजीह दें, और अपनी ज़िंदगी का मदार यीशु मसीह को जानते हुए अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे हो लें। आज की पहली तिलावत जो हमने मुलूक की दूसरी किताब में से सुनी है, जब मुलूक की दूसरी किताब का तारीखी पस मंज़र देखा जाता है तो मुलूक की दूसरी किताब में कौम बनी इसराइल का मुतज़लज़ल, बेहंगम, गैर मुस्तहकिम और बेरा रवी का ईमान कलम बंद किया गया है। और इसके साथ साथ इस किताब में बादशाहों की नाइंसाफियाँ, रियाया के साथ उनके मुजालिम और लोगों पर उनकी सख्तियों को बयान किया गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हटकर आज जो मुलूक की दूसरी किताब का मुसन्निफ जो नुक्ता निगाह हमारे सामने रखना चाहता है वो आज की शोनमिया औरत की सूरत में हमारे सामने आता है कि वो औरत जिसके दौर में दुनिया के हर एक फर्द पर बेरा रवी का रूप चढ़ा हुआ था, हर एक शख्स खुदा से दूर था, हर एक जिंदगी हैकल से बागी हो चुकी थी, हर एक जान जो है वो काहिनों से बाज कुर्सी इख्तियार कर चुका था। वो औरत खुदा के बंदे अलीसा को मर्दे खुदा जानते हुए अपने घर में उतारती है, अपने घर में उसके लिए ज़ियाफत का एहतमाम करती है, और सिर्फ यही एहतमाम नहीं करती बल्कि वो उसके लहने के लिए कसरत करती है और अपने शोहर से बात करती है कि ये शख्स मुझे मर्दे खुदा लगता है, तो हम अपने घर में इसके लिए कमरा बनाएं ताकि ये जब कहीं भी तबलीग करता, नबूवत करता, इधर आए तो हमारे घर में सुकूनत करे। जिस मोमिनीन जब इस औरत की जिंदगी का मुतालिया किया जाता है, इसके बारे में पढ़ा जाता है, तो कलाम वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि जिस तरह खुदा का बंदा अलीसा जो है वो जहरेब से पूछता है कि जहेजी तू मुझे बता कि सूरत को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कहता है कि इसके पास औलाद नहीं। वो औरत जिसके पास औलाद की बरकत नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो खुदा के बंदे से कोई गिला नहीं करती,
وہ اس کے سامنے اپنی فریاد رسی نہیں کرتی، وہ اس کے سامنے اپنی کوئی شکایت لے کر نہیں آتی، وہ اس کے سامنے کوئی بھی گریازاری نہیں کرتی کہ تو خدا کا بندہ ہے تو مجھے برکت دے کے جا، تو خدا کا بندہ ہے تو تیرے کہنے پر خدا سب کچھ کر دے گا، تو مجھے اولاد کی نعمت دے کے جا، تو خدا کا بندہ ہے تو تو میرے لیے یہ دعا کر کہ خدا مجھے یہ دے دے، تو میرے لیے یہ دعا کر کہ خدا مجھے یہ دے دے۔ وہ عورت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا سے مانگنا کس طرح ہے، وہ جانتی ہے کہ خدا وہ بھی دیکھتا ہے جو اسے نظر میں جو کسی کو نظر نہیں آتا، خدا وہ بھی سنتا ہے جو کوئی سن نہیں سکتا، خدا وہ بھی جانتا ہے جو کوئی جان نہیں سکتا، اور خدا وہ بھی کرتا ہے جو کوئی کر نہیں سکتا۔ اس لیے وہ عورت ہمیں متزلزل ایمان سے غیر متزلزل ایمان کی طرف لے کر آتی ہے۔ وہ کبھی بھی الیسا کے سامنے جا کر التماس نہیں کرتی، بلکہ خدا خود الیسا کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو اس سے پوچھ کہ اسے کیا چاہیے۔ وہ پھر بھی نہیں بتاتی کہ مجھے کیا چاہیے، پھر وہ جو ہے وہ جہیزی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے۔ جس مومنین، آج ہمیں اپنی زندگیوں کا جو ہے وہ زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو کیا ہم اپنی ضرورتوں کی لسٹ لے کر آتے ہیں، یا اس بات پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کیا درکار ہے۔ شومیہ کی عورت ہمارے لیے سب سے بڑی مثال آج بن کر ابھرتی ہے کہ وہ خدا سے مانگتی نہیں، اپنی جولی کو پھیلاتی نہیں، پھر بھی خدا اس کی جولی کو بھر دیتا ہے۔ وہ اپنے دل کو کھولتی نہیں، پھر بھی خدا اس کے دل کو اپنے روح سے بھر دیتا ہے، اور وہ اپنا رحم جو بند ہوتا ہے وہ کھولتی نہیں، پھر بھی خدا اس کے رحم کو کھول دیتا ہے۔ اور کلام مقدس ایسی بے شمار باتوں کا عینی شاہد ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی خدا کو یا خدا کے بندوں کو اپنے گھر میں اتارا ہے، خدا نے کبھی ان کی برکت کو نہیں روکا۔ کلام مقدس کی اور آپ گردانی کر کے دیکھ لیں، آپ کو بے شمار جو ہے وہ حوالے ملیں گے۔ جب نوح کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو نوح نے تمام لوگ جب خدا سے منحرف ہو گئے تھے، تمام لوگ جب خدا سے جو ہے وہ باز پرسی اختیار کر گئے تھے، جب نوح خدا کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو وہ خدا کی بات کو مانتا ہے، کشتی بناتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جس نے خدا کو اپنی زندگی میں بسا لیا تھا، خدا نے اسے پوری دنیا سے بچا لیا تھا۔ جب ابراہیم خدا کو اپنے گھر میں اتارتا ہے تو جس کی 90 سال سے زندگی میں اولاد کی برکت بند تھی، خدا اس کے لیے آسمانوں کو کھول دیتا ہے۔ جب حنا خدا کو اپنی زندگی میں بتاتی ہے، علی کاہن کہتا ہے کہ تم نشے میں متوالی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نشے میں نہیں، خدا کے روح میں متوالی ہوں۔ جو خدا کے روح کو، خدا کے گھر کو اپنی زندگی کا مسکن بنا لیتا ہے، خدا اس کے لیے ہر ایک مساکن کو کھول دیتا ہے۔ جب عبیدیہ نے خداوند کو اپنے دل میں بسا لیا تو خداوند نے اس کے لیے آسمانوں کے منہ کھول دیے۔ جب سارفت کی بیوہ نے خدا کے سامنے اپنا سب کچھ رکھ دیا تو خدا نے اس کی زندگی کو کثرت سے بھر دیا۔ جب کرنیلیس نے اپنی زندگی خدا کے آگے رکھی تو خدا نے اسے نت نئی نئے سرے سے پیدا کر دیا۔ اور آج یہی زمرہ ہماری زندگی پر اترتا ہے کہ ہم کس طرح سے، کس لمحے میں، کس انداز میں خدا کے لوگوں کو اپنے گھر میں اتارتے ہیں اور برکت لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بہو جی آئے نے تو 12 کیا دینا مہینہ نہیں چڑھیا، بہو جی اگلے مہینے آنا، بہو جی نے کنڈی کھڑکائی ہے تو چھت تو ہی ویک کے کہہ دینا امی گھر نہیں ہے بہو جی ہلے۔ عزیز مومنین، آج جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کبھی بھی یہ جان لے کہ جب بھی اس نے کسی کو برکت عطا کی ہے، اس نے اپنے لوگوں کے ذریعے عطا کی ہے۔ ابراہیم سے لے کر کلام مقدس کی آخری کتاب تک دیکھ لیں کہ خدا جن کو چنتا ہے انہیں بابرکت بنا کر بھیجتا ہے۔ اور آج ہمیں اس بات کو جاننے اور سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ خدا کس طرح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اور شونم کی عورت، شونم کا مطلب ہی، اس جگہ کا مطلب ہی آرام کا گھر ہے۔ تو آج یہ بات جان لے کہ جو کوئی بھی
خدا کو اپنے گھر میں اتارتا ہے، خدا کے لوگوں کو اپنے گھر میں اتارتا ہے، خدا اس جگہ پر اس گھر کو شونم بنا دیتا ہے، آرام کی جگہ بنا دیتا ہے، سکونت کی جگہ بنا دیتا ہے۔ خدا خود اپنا شکائنہ خیمہ لے کر اس گھر میں چلا جاتا ہے، جس جگہ پر خدا کا خیمہ ہوتا تھا، خدا کی حضوری، خدا کی موجودگی ہوتی تھی، وہاں کوئی بری تاثیر، بری نظر اور بدبو نہیں آ سکتی تھی۔ آج ہم اپنے گھروں کو سونم بنا سکتے ہیں، آج ہم کاہن کی برکت سے اپنے گھر کو خدا کی برکتوں سے بھر سکتے ہیں۔ آج کاہن کے آنے سے، کاہن کو اپنے گھر میں اتارنے سے ہم اپنی زندگی کو خدا کا مرد خدا جانتے ہوئے اپنی زندگی کو برائیوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ آج خدا کے لوگوں کو عزت و تکریم دینے سے ہم اپنی زندگی کو نجاستوں سے دھو سکتے ہیں۔ آج خدا کے لوگوں کو ہم اپنے گھر میں اتارنے سے تو خدا کے آسمانوں کو کھول سکتے ہیں، اور آج خدا کے لوگوں کو عزت دینے سے ہم بھی باعزت بن سکتے ہیں۔ اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح خدا کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ باہر کسی دوسرے قوم کے لوگوں کو دیکھو تو وہ اپنے پیران مرشدان کیویں مانتے ہیں، تو ساڈے واسطے کسی بشپ فادر کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اسی پتہ کیویں فادر نوں بلانے ہاں، وہ گنجا فادر آیا سی، وہ نکا یا موٹا یا فادر آیا سی، اسی فادر جی نہیں کہنا نہیں پسند کرتے۔ ہمارے دل میں اس تو تقریم کس کی کتنی ہے کہ وہ علیشہ کو مرد خدا جان کر بلاتی ہے اور اس کے لیے سکونت کا اہتمام کرتی ہے۔ ایسی تو شاید کسی نے اپنے دلوں عزت بھی نہیں دینا جانتے، عزت کیویں دینی، کسی نے بلانا کمانا کھوانا پیانا یا اپنے گھر رکھنا وہ تو بڑی دور کی گل ہے۔ آپس میں جو کبھی کسی کی گل کرنے ہیں تو اسی اینڈ ایک دوسرے ریاض سے گل کرنے ہیں۔ عزیز مومنین، آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج شونمیہ عورت ہمارے لیے ایک مثال بن کر ابھرتی ہے کہ جس طرح اس نے خدا سے مانگا نہیں، لیکن خدا نے پھر بھی اس کے لیے سب کچھ پیدا کیا۔ آج ہم بھی اپنی زندگی میں انہی برکات سے مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ہم خدا کو اور خدا کے لوگوں کو عزت و تکریم اور عقیدت سے جانتے ہیں یا نہیں۔ اور جب اسی عورت کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے تو کلام بیان کرتا ہے کہ جو بیٹا خدا نے اسے دیا تھا وہ مر گیا تھا، اور پھر علیشہ اگلے سال آتا ہے تو وہ مرے ہوئے بچے کو بھی زندہ کرتا ہے۔ شاید ہماری زندگیوں میں بھی یہ رشتے مر چکے ہیں، یہ عزت، یہ عقیدت، یہ مرتبت، کسی کو وقار کی نگاہ سے دیکھنا، یہ مر چکے ہیں۔ تو آئندہ ہم بھی اپنی زندگی میں قصد کریں کہ جب بھی خدا کے گھر میں آئیں، جس طرح علیشہ اس کے بیٹے کو زندہ کرتا ہے، آج شونمیہ عورت کی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے عزت کو زندہ کریں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وقار کو زندہ کریں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے عقیدت کو زندہ کریں، تاکہ خدا سے بے شمار برکات پانے کے قابل ٹھہرے۔ آج کی انجیل مقدس جو ہم نے متی رسول کی معرفت سنی، جب مقدس متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی غور طلب بات ہے کہ مقدس متی اپنی انجیل کو یسوع مسیح کے 5 خطبات میں مرقوم کرتا ہے، یعنی مقدس متی کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے 5 خطبے جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور جب شریعت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو شریعت کے بھی 5 کتابیں ہیں۔ سب سے پہلی جو شریعت کی کتاب ہے وہ امت کے بارے میں ہے، اور دوسری کتاب میں امت کے رہنماؤں کو جو ہے وہ ہدایات پیش کی گئی ہیں۔ اسی طرح آج کا جو انجیلی اقتباس لیا گیا ہے یہ بھی مقدس متی کے دوسرے بڑے خطبے میں سے ہے، کہ جس طرح تورات کی پہلی کتاب میں خدا امت کو چنتا ہے اور دوسرے حصے میں موسیٰ کو مقرر کرتا ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی نئی اسرائیل، نئی امت کو چنتا ہے اور آج اپنے رسولوں کو، شاگردوں کو مقرر کرتا ہے کہ وہ ان کی رہنمائی کر سکے۔ لیکن امت کی رہنمائی سے پہلے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اور آج کا کلام جو ہمیں بیان کرتا ہے سب سے پہلا نقطہ انجیل مقدس میں وہ یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے ماں یا باپ یا بہن یا بھائی
یا بیٹے یا بیوی یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے تو میرے لائق نہیں۔ اور جب مقدس لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں اس کے 14ویں باب میں یہ بات زیادہ سخت الفاظ میں لکھی گئی ہے کہ جو کوئی اپنے باپ یا بیٹے یا بیٹی یا ماں یا بہن یا بیوی سے کینہ نہیں رکھتا، نفرت نہیں کرتا، وہ میرے لائق نہیں۔ اس مومنی جب خدا یسوع مسیح کے اس فکرے پر، اس مقولے پر یا اس حکم پر غور کرتے ہیں تو وہ خدا جو لوگوں کو خود حکم دیتا ہے کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر، آج لوگوں کو عزت سے روکتا نہیں، بلکہ وہ بیان کیا کرنا چاہتا ہے، اور اس کا بڑا اہم جو حصہ ہے وہ مقدس متی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ کیونکہ جس دور میں یسوع مسیح نے یہ مقولہ، یہ فکرہ استعمال کیا، اس دور میں یہودی قوم یا فلسطینی خطہ ارض میں قبیلے کو، نسل کو، فرقے کو، کنبے کو رشتہ داری سے بڑھ کر اپنی عزت کا نام سمجھا جاتا تھا، اور یہودی اس بات کو فخر سمجھتے تھے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے قبیلے کا یا اپنے کنبے کا نام جوڑتے تھے۔ آج ساڈے بھی انجی نے کسی نے اپنے نا دے نال اگے جنہ چر کھوکھر نہیں نہ لانا انہاں چر انہوں سکون نہیں ملنا، کسی نے پٹی نہیں لانا تو انہوں نہیں کہنا لہ پٹی صاحب لہ، جنہیں گل نہیں لانا انہوں یہ نہیں پتہ لگنا کہ دوجے نوں پتہ لگ جائے کہ گل ہے۔ اسی اپنے نا دے نال اپنی ذات ضرور لانی ہے، قبیلہ، کنبا، اتنے پٹی لکھو، اتنے گل لکھو، اتنے کھوکھر لکھو، اتوں پتہ نہیں مٹو لکھو، اتنے بٹو لکھو تو پتہ نہیں کی لکھو، لکھنا ضرور ہے کہ پتہ چلے کہ ہمارا فرقہ کیا ہے، ہمارا کنبہ کیا ہے، یہ ہم کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح آج اپنے شاگردوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ تمہارا فرقہ، تمہارا کنبہ، تمہارا رشتہ کسی دوسرے نام سے نہیں بلکہ میرے نام سے جانا جائے، تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں اور یہ جانے کہ یہ مسیح کے حقیقی شاگرد ہیں۔ لوگ تمہیں جانے اور دیکھیں کہ یہ اپنے خدا کے احکامات پر چلنے والے لوگ ہیں۔ لوگ جانے کہ ہم کسی کنبے یا فرقے سے جاننے والے لوگ نہیں یا جانے جانے والے لوگ نہیں، بلکہ ہم مسیح کے خون سے دھلے اور مسیح کے نام سے جانے جانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ تسی اپنے نا دے نال یا اپنے ماں پیو بھن بھراواں یا رشتہ داراں دا نام نہیں بلکہ میرا نام جوڑو، تاکہ لوگ تمہیں جانے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ جس مومنی آج انجیل مقدس ہمارے سامنے ایک سوال رکھتی ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرنا صرف یہی نہیں کہ اتوار نو گرجے آنا ہے، گیت گانے نے تو بس عبادت ہو گئی ہے۔ کلام مقدس کے مفسرین کے مطابق ہر وہ شخص، ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جسے آپ اپنی زندگی پر حاوی کر لیتے ہیں، جس کے لیے آپ تگ و دو کرتے رہتے ہیں، جس کے لیے آپ ذکر و فکر میں رہتے ہیں، جس کے لیے آپ ہر طرح کے تردد میں رہتے ہیں، وہ چیز کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ یسوع مسیح ایویں نہیں کہتا مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 7ویں باب میں کہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی ہے۔ آج جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل کہاں پر ہے، ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا پیسے کی عبادت کر رہے ہیں، خاندان کی عبادت کر رہے ہیں، رشتہ داروں کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے کسی لوڈ یا بلوڈ کی عبادت کر رہے ہیں، یا حقیقی طور پر خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ ساری زندگی دا زمرہ کی سانوں اج کوئی کہہ لے آ جا تینوں اوور ٹائم لوانے تو کہنا گرجے اگلے اتوار چلے جاؤں گے، اوور ٹائم لا کے آنا، اتنے تو 1000 روپیہ لبنا ہے تو بھاویں 10 روپیے چندہ پانا پی جائے۔ ہماری زندگی میں روپے پیسے کی عبادت تقریم زیادہ ہے اور خدا کے گھر کی عزت یا سبت کے دن کا جو ہے وہ اس کی عزت جو ہے وہ بہت کم تر ہے۔ اس لیے آج خدا یسوع مسیح اور آج کی انجیل ہمارے سامنے سوال رکھتی ہے کہ کیا عبادت صرف اتوار کو خدا کے گھر میں آنا ہے یا اپنے ذہن اور فکر میں خدا کی عبادت کو رکھنا ہے؟ ساڈے ذہن چ بھاویں گرجے بیٹھے ہیں تو چلتے ہوں رشتے دار، اج نوں سوچتی ہوگی اج پیکیاں لے جانا میں، جا کے ساری تیاری کرنی ہے، بیگ بننا میں، منڈے کے کپڑے پانے نے، بیٹھے بھاویں گرجے ہو تو دھیان کتنے گئے، فکر کتنے گئے؟ گھر
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਟੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ वाल ने बाहर वाल ने। खुदा ने अपने लोगों को जब चुना था तो उसने उन्हें एक हुक्म दिया था कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से क्या कर, प्यार कर। तो साड़ी सारी ताकत ते पैसे कमान च, साड़ी सारी अकल तो किवें किसी को पैसा खोना है उनदे विच लगी है, या किवें किसी को धोखा देना, किवें किसी को पैसा कमाना है, छोटे टाइम से बहुते पैसे कमाने ने। फिर असी हुक्म दे पासदार जाना होए कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, साडा दिल तो करदा होना ही इत्थों जाइए तो जाके किते होटल हुटल च पईए, इत्थे तो गर्मी बड़ी है। अपनी सारी जान से, साड़ी जान इत्थे हो सकती है लेकिन साडा ध्यान किते हो रहे। अपनी सारी ताकत से, ताकत किन्नी को इस्तेमाल करने पे खुदा के काम वास्ते, पैसा कमाने वास्ते या अपना घर पालन वास्ते, बच्चे पालन वास्ते कर सकते हैं, खुदा के घर वास्ते नहीं। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਪੇਂਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਟੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, 2000 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਕਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 2500 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ है, बाहरों 2000 लेगी है। खुदा के घर में हम किस नज़रिए से आते हैं या खुदा को किस नज़रिए से देते हैं। और इस मोमिनीन आज खुदा यीशु मसीह दूसरा नुक्ता जो हमारे सामने रखता है कि आज हमें खुदा यीशु मसीह तलकीन करते हैं कि अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सलीब उठाए, सलीब पाए नहीं, असी सलीबा पाइया तो हुई ने गले च, कन्ना च, कलाइयां च, मुंदरियां के तौर पर उंगलियां च, लेकिन सलीब चुकन तो डरने। हमारे लिए सलीब शायद कोई फैशन असैसरी है कि लोगों को पता लग जाए कि मैं सलीब पाई, कभी कान च तो कभी किते तो कभी किते नज़र आनी चाहिए है कि मैं सलीब पाई। लेकिन सलीब पहनने में और सलीब उठाने में बहुत फ़र्क है। और सलीब उठाना, जब सलीब के उठाने पर गौर खोज करते हैं तो ये मुश्किलात को उठाने का काम है, ये अपने आप को हिम्मत दिलाने का काम है, ये दुदकारे जाने का काम है और मुंह पर थूके जाने का काम है। और जब हम सलीब उठाने की बात करते हैं तो ये शागिर्दियत का सबसे बड़ा तकाजा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि जब तक तू कोई अपनी सलीब ना उठाए, मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, मेरा पैरों नहीं हो सकता। और सलीब उठाना बड़ी जुरत का काम है। अगर आसान गल हुंदी तो यीशु ना कहता कि अब बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। अगर सलीब उठाना इतना आसान होता तो खुदावंद यीशु मसीह बहदे मौत गमगीन ना होता। अगर सलीब उठाना इतना जो है वो आसान होता तो खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो पसीने की बूंदें बन बन कर नीचे ना गिरता। जिस मोमिनीन सलीब उठाना बर्दाश्त का काम है तो साढ़े विच बर्दाश्त तो है नहीं। हुणे किसी को पुछ लो, उन्हें कहना मेरे को गलत गल बर्दाश्त नहीं होंगी, तो होर बर्दाश्त की करना, सही तो सारे बर्दाश्त करते हैं। किसी की गलत गल नहीं बर्दाश्त करनी होंगी है, कहना जी मेरे को गलत गल बर्दाश्त नहीं होंगी। साढ़े को गलत गल बर्दाश्त नहीं होंगी, लेकिन खुदा ने साड़ियाँ गलतियाँ बर्दाश्त कर लिया। साढ़े को किसी की जिल्लत देखी नहीं जाती, लेकिन खुदा साढ़े आस्ते खुद जलील बन जाता है, जिल्लत अमेज़ जड़ा वे सलीब उठा लेता है। आज हमारे लिए सलीब उठा कर जाना और कलवरी के मकाम तक चलना ये मुश्किल तरीन काम है जो हमारे लिए यीशु मसीह ने किया। और आज हमें भी वो यही तलकीन करता है कि हम अपनी सलीबें उठाएं। शायद हमारे लिए सलीब आज ख़ानदानों में नफ़रत की सलीब हो सकती है, शायद आज हमारे लिए सलीब अपनी ज़िंदगी में लालच की सलीब हो सकती है, शायद आज हमारी ज़िंदगी में सलीब एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ की सलीब हो सकती है, हसद की तक सलीब हो सकती है। तो जिस तरह यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की सलीब को उठाकर
कलवरी के पहाड़ पर गाड़ा और फिर जिंदा हो गया। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने ख़ानदानों में से, अपनी ज़िंदगियों में से अपनी नफ़रत की, हसद की, कदूरत की, बुग़्ज़ की और बदगोई की, बदरवशी की सलीब को उठाकर अपने ख़ानदान से कहीं बाहर गाड़ें और मसीह के मज़बा के सामने आकर फिर से ज़िंदा हों और नई ज़िंदगी जीकर मसीह के हकीकी शागिर्द बने। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से